دوستوں، معلومات کے اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے عجوبے کی جو کہ مصر میں ایسے بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطا آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ بات ہو رہی ہے اہرام مصر کی۔ دوستوں، آسمان کو چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4500 سال پرانی ان اہرام کی تصاویر تو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی۔ ان اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے تو اس نے اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے کیسے تعمیر کیے؟ تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطالعے سے نئے پہلو سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 4700 سال پہلے ان اہرام کو تعمیر کرنے کے لیے ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا گیا تھا۔ ان اہرام میں سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تقریباً 480 فٹ تھی۔ وقت کی نزاکت اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 4300 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ ان کی تعمیر کے دور میں نہ تو کوئی سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی۔ قدیم مصریوں نے کسی طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور 480 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے نیچے گراؤنڈ تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ ان مقبروں کی تعمیر میں ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ ان اہرام کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ اس سے ان اہرام کے گرد 10 فٹ اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ دوستو، ان مقبروں کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں اس وقت کے بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے کے داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں سما سکتا۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل ہوتا کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ یہاں پر صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ ضروریات زندگی کے تمام لوازمات اور ہیرے جوہرات تک کی قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی کیونکہ انہیں پتھروں سے محفوظ بنایا جاتا تھا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہ رہا۔ اہرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسانی کام نہیں ہے، ان مقبروں کو جنات یا کسی اور غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا اور ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ 1860 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ماہر آثار قدیمہ چارلس پیزی سمتھ نے اہرام مصر کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ اس کے نظریے کے مطابق ان اہرام کو یہودی غلاموں نے بنایا
اور ان غلاموں کو فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لایا گیا تھا۔ اس نظریے کے منظر عام آنے پر یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس تاریخی ورثے کے اصلی وارث ہیں، جبکہ دوسری طرف مصری ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر شعیب نے کہا کہ تاریخی حقائق یہودیوں کے دعویٰ کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قدیم مصری تاریخ میں 19ویں سلطنت میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں اور یہ 1300 سال قبل از مسیح کا زمانہ ہے، جبکہ عظیم اہرام اس سے بھی 1400 سال قبل قدیم چوتھی سلطنت کے دور میں تعمیر ہوئے تھے۔ مصری ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اہرام کو تعمیر کرنے والوں کا کھوج لگانے کے لیے تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور تقریباً 4500 سال قبل اہرام بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد قدیم مصری باشندے تھے، اور ان اہرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار تھا، کیونکہ اس دور میں بادشاہ ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اہرام کی تعمیر کم و بیش 20 برسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مصر کے شہر قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ تاریخی اہرام مصر کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آخر میں دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔